أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلباء و طالبات، جناب محترم ڈائریکٹر صاحب اور قابل احترام اساتذہ، میرے لیے بھی یہ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات نے مجھے دوبارہ یہاں پر مدعو کیا ہے اور اسی موضوع کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے کہ جو اب سے کافی پہلے غالباً 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا ہے. میرے پاس اتفاق سے وہ ڈیٹ نوٹ ہے ٹائم اور دن کے ساتھ کہ جس میں نے یہاں پر لیکچر دیا تھا اور اس کا عنوان تھا انسان، جن اور فرشتے، اور یہ جمعے کے دن 21 اپریل کو 11:15 بجے اسی ہال میں منعقد ہوا. تو یقیناً جیسا کہ محترمہ نے فرمایا کہ اس وقت کی تشنگی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے یہ مضمون جو ہے وہ 2 پہلوؤں پر تو خیر آپ سے گفتگو ہو گئی تھی، لیکن ایک پہلو اس کا تشنہ رہ گیا تھا. تو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی کور کر لیا جائے. ٹھیک. تو یہی گویا کہ ہمیں اپنی گفتگو کو فوکس کرنا ہے جن اور فرشتے کے موضوع پر، ان کا باہمی ربط و تعلق، ان کی حیثیت، ان کا مادہ تخلیق، ان کی ماہیت، ان کی ذمہ داریاں، ان کی مسئولیت، اور سب سے زیادہ اہم جو جس کی طرف توجہ دلائی کہ ان کا انسانی زندگی پر اثر. لیکن ایک چیز اگر اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہے اور وہ غیر مرئی بھی ہے، نظر بھی نہیں آتی ہے، تو ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر ہمیں ضرورت کیا ہے اس کے اوپر گفتگو کی، جب ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے اور ہم سے اس کا کوئی براہ راست ایسا تعلق بھی بظاہر نہیں ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. میں آج آپ کے سامنے انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، جو فلسفہ قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے، اس کی روشنی میں بتلاؤں گا کہ جن اور فرشتے کا کتنا گہرا تعلق ہے انسان کی اس زندگی سے اور اس کی اس خاص نوعیت سے کہ جس کو قرآن حکیم بار بار نمایاں کرتا ہے کہ ہم نے اس انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس کی زندگی کی ایک خاص نوعیت ہے. جب تک ہم وہ نوعیت نہیں سمجھیں گے، ان 2 مخلوقات کا جو غیر مرئی ہیں، نادیدہ ہیں، ان کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو آئیے کہ ہم گفتگو کا آغاز بغیر کسی تمہید کے یہیں سے کرتے ہیں. وہ مسنون دعا یہ کہہ لیجیے قرآن کی وہ آیت شروع میں ضرور پڑھنی چاہیے. آپ حضرات بھی جو ہے اس کو مستحضر رکھیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ مبارک دعا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں مانگی تھی، اور کسی بھی موضوع کو، کسی بھی اہم بات کو شروع کرنے سے قبل یہ قرآنی دعا، ایک نبی کی مقبول دعا کو مانگنا باعث برکت ہے. جیسا کہ آپ ماشاءاللہ عربی کے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے مفہوم سے واقف ہوں گے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے سینے کو بھی کھول دے اور اس کی زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا کر دے کہ جو سننے اور سمجھنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور کارآمد ہو سکے. تو اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری بحث کا لب لباب، پہلے لب لباب تو نہیں بلکہ اس کو آپ سینٹرل آئیڈیا کہہ سکتے ہیں کہ انسان، جن اور فرشتے کا جو باہمی تعلق ہے وہ سمجھ میں جب آئے گا کہ جب ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ لیں. اچھا یہ بات میں ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں کہ اگرچہ ہمارا اس وقت کا موضوع جن اور فرشتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ان پر گفتگو کریں اور انسان اس میں کہیں زیر بحث نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے حتی الامکان تو میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنی گفتگو کو پوری طریقے سے ان 2 مخلوقات کی تک محدود رکھیں. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں مل کر اصل میں تکمیل کرتے ہیں ایک مقصد کی، تو اس لیے انسان کا ذکر بھی اس میں ناگزیر ہے. تو اس لیے ہم اس سے آغاز کر رہے ہیں. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اس انسانی زندگی کو اللہ نے ایک امتحان بنایا ہے. دیکھیے 29 پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر بھی یہ بات فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ جانچے اور پرکھے کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے.
ایک بات اور میں اہم آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن حکیم کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کوئی اہم بات کم سے کم 2 جگہ ضرور بیان کرتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ غیر معمولی اہمیت کی بات ہو، اس کا تعلق انسان کے عقیدے اور اس کے فلسفے سے ہو، فلسفہ حیات سے ہو، اور وہ صرف سرسری ایک جگہ کہیں ذکر کر دی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے. آپ پورے قرآن حکیم کو دیکھیے، اہم ترین بات کم سے کم 2 جگہ ضرور آئے گی. تو دیکھیے ایک مقام تو میں نے آپ کو بتلا دیا سورہ ملک، اور یہی مضمون اللہ نے مزید اضافے کے ساتھ سورہ دہر میں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. یقیناً ہم نے اس انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، بس ہم نے اس کو سماعت اور بصارت سے ہمکنار کیا. یعنی یہاں ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ نہ صرف امتحان میں ڈالا ہے بلکہ امتحان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس میں سرخرو ہونے کے لیے صلاحیتیں بھی دی ہیں اس کے مطابق، جس کو عنوان دیا ہے سماعت و بصارت. فجعلناہ سمیعا بصیرا. لیکن در حقیقت اس سے مراد ہے وہ تمام ذہنی اور نفسیاتی اور عقلی اور فکری قوتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. یعنی انسان کو ایک سمجھدار، عاقل، فہیم، صاحب تدبر و تفکر، صاحب نظر انسان مخلوق بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اس امتحان میں پوری طرح سرخرو ہو سکے. تو دو مقامات کافی ہیں قرآن حکیم کے. ان 2 مقامات کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے. اگر وہ شعر آپ یاد رکھ لیں تو جو سمجھیے ان دونوں مقامات کی بھی ایک طرح سے ترجمانی ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ علامہ اقبال نے ان 2 آیات کی ترجمانی کی ہے کہ در حقیقت ہماری جو زندگی ہے یہ سرتاسر امتحان ہے، سراپا امتحان ہے. اب اس امتحان میں جو اللہ نے ہمیں ڈالا ہے اور اس کو متناسب صلاحیتیں دیجیے، اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. یہ میرا ایک مستقل لیکچر ہے. یہ ایک انسان جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، امتحان میں ڈالا گیا، اس کو اس امتحان کے متناسب کون کون سی صلاحیتیں دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ وقت ہوا تو کبھی اس موضوع پر ایک الگ سے ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ اسی امتحان کی ایک ڈائمینشن یہ ہے. اس امتحان کو امتحان بنانے کا ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی اختیار فرمایا کہ 2 ایسی نادیدہ قوتیں انسان کے ساتھ لگا دی کہ جو ایک دوسرے کو کاؤنٹر بھی کرتی ہیں اور انسان کے امتحان کا ذریعہ بھی بنتی ہیں. چونکہ انسان امتحان میں ڈالا گیا ہے، معرض امتحان سے 2 چار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 ایسی نادیدہ مخلوقات لگا دی ہیں کہ جو اسے نظر تو نہیں آتی ہیں لیکن جن کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک جن اور ایک فرشتہ. جنات جو ہیں ان میں سے جو آزمائش کے لیے انسان کی زندگی کے امتحان کو جو سمجھیے کہ امتحان بنانے کے لیے ان میں سے جو شیاطین ہیں، شیاطین جن ہیں، یعنی سرکش جو جن ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ جو سرکش جنات ہیں تو وہ انسان کو گڑبڑاتے ہیں، اس کے نفس میں پھوٹے مارتے ہیں، اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. انسان کا جو نفس ہے وہ نفس امارہ، بنیادی طور پر وہ نفس امارہ ہے، یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ برائی کی طرف ابھارنے والا. اس کی جب تربیت کی جاتی ہے تو نفس لوامہ میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے تو یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اس نفس امارہ کے اندر جو اکساہٹ پیدا کرتا ہے یہ شیطان کا کام. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی شکل میں ایسی نادیدہ مخلوق پیدا کی ہے کہ جو نیکی کے کاموں پر، بھلائیوں پر انسان کو ابھارتی ہے، اس کے قدموں کو جماتی ہے اور دنیا کی زندگی میں اس کو تقویت دیتی ہے، اس کی پیٹھ ٹھوکتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. تو دیکھیے سورہ حامیم و سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. یقیناً وہ لوگ کہ جو یہ اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس کے اوپر کامل استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، عملی طور پر، فکری اور اعتقادی طور پر اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انہیں بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. آگے چل کے انہیں فرشتوں کا قول نقل کیا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ.
ہم آپ کے مددگار تھے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آج آخرت کے ان جاگسل مراحل کے اندر بھی ہم ہی آپ کے معاون مددگار ہیں۔ اگرچہ ہم آپ کو نظر نہیں آتے تھے، آخرت کے اندر تو پردے اٹھا دیے جائیں گے اور وہاں تو کوئی شے غیر مرئی نہ رہے گی، حتیٰ کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ ہم دیدار باری تعالیٰ سے بھی مشرف ہوں گے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ وعدہ ہے۔ تو وہاں تو ہر غیب کی چیز جو ہے وہ غیب کے پردے سے نکل کر شہود میں آ جائے گی رفتہ رفتہ، تو فرشتے بھی نظر آنے لگیں گے اور جنات بھی نظر آنے لگیں گے۔ تو یہ قول نقل کیا گیا ہے فرشتوں کا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ طاقتیں نادیدہ ضرور ہیں، غیر مرئی ہیں، اور غیر مرئی ہونا ان کا کیوں ہے؟ یہ امتحان کی غرض و غایت سے۔ اگر ان چیزوں کو کھول دیا جائے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ چیزوں کو پردے میں رکھ کے غیبی حقائق کی مدد ذریعے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جنت بھی پردہ غیب میں ہے، جہنم بھی پردہ غیب میں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی پردہ غیب میں ہے، اور ہمارا اصل امتحان یہی ہے جو متقین کی اولین صفات قرآن حکیم میں بیان کی ہے، اس میں یہی فرمایا یؤمنون بالغیب، کہ جو غیبی حقائق کے اوپر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جو آنکھ سے نظر آنے والی اشیاء پر یقین ہے اس سے کہیں بڑھ کر ان نادیدہ اور غیبی حقائق کے اوپر ان کا یقین اور کنوکشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں متقین۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو نادیدہ چیزیں ہیں ان کا نادیدہ ہونا کوئی ایسی اچھندے کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے، یا اس میں کوئی قابل اعتراض نقطہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ صاحب انسان کو اللہ نے امتحان میں ڈالا ہی کیوں، اور ڈالا تو پھر ایسی غیر مرئی طاقتیں اس کے ساتھ کیوں لگا دی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کفلانہ اور بچگانہ اعتراضات ہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ حکیم اور خبیر ہے، وہ ممتحن اعلیٰ وہی ہے۔ ہم معرض امتحان میں ہیں، اس نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اور ہمیں اس امتحان سے نبردازمہ ہونے کے لیے بہترین صلاحیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد اب جنات اور فرشتوں کے وجود کا تعلق انسان کی زندگی سے قائم ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت ان کا بڑا گہرا رشتہ ہے اس مقصد کے ساتھ جو جس مقصد کی تکمیل کے لیے یا جس امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا۔ یہ تو ہوئی نوعیت زندگی کی بات، اور مقصد زندگی تو وہی ہے جو ابھی آیت تلاوت بھی کی تھی آپ کے سامنے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی بجا لائیں۔ تو دیکھیے مقصد کو الگ رکھیں، اور اس مقصد تک رسائی کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو نوعیت ہماری زندگی کی بنائی ہے وہ ہے امتحان، یعنی اس امتحان سے گزرتے ہوئے اس امتحان میں سرخرو ہو کر ہم اللہ کی بندگی بجا لا سکتے ہیں۔ اللہ کی بندگی ہمیں بجا لانی ہے اور اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے آ گیا کہ انسانوں اور جنوں میں جو قدر مشترک ہے، ویسے تو اور بھی ڈائمینشنز ہو سکتی ہے لیکن جو قدر مشترک یہاں اس مقصد تخلیق کے اندر نظر آ رہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور یہ بھی آپ کی دلچسپی لحاظ کر دوں یہ آیت جو قرآن حکیم میں 2 جگہ آئی ہے کیونکہ اہم ترین آیت ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے جتنا مطالعہ قرآن حکیم کا کیا ہے تو مجھے ہمیشہ اہم مضمون کم سے کم 2 جگہ ضرور نظر آیا۔ مقصد تخلیق وہ بھی 2 بڑی بڑی مخلوقات، کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے سرسری طور پر صرف ایک جگہ ذکر فرمایا ہو، 2 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا، بلکہ سورہ ذاریات میں تو۔ اور یہ بھی کمال ہے قرآن کا کہ دیکھیے جب وہ دہراتا ہے دوبارہ سے اس چیز کو لے کے آتا ہے تو اس کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے۔ آگے تشریف لیں، سیٹیں خالی ہیں، اساتذہ اکرام آگے تشریف لیں۔ تو سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا اپنی بندگی ہی کے لیے کیا ہے، ان کا مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی غلامی اور بندگی کو اپنا شعار بنائیں، اپنی پوری زندگی کو اس کے احکامات کے تابع کریں، یہ ہے مفہوم بندگی کا۔ اور میں ان سے ہرگز کسی رزق کا متمنی نہیں، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ اس بات کی مجھے ضرورت ہے کہ وہ مجھے سب مل کر کھلائیں پلائیں، میرے لیے کچھ کمائیں، مجھے کوئی تحفہ دے، میں تو اس سے مبرہ ہوں، اس لیے کہ وہ تو خود الرزاق ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے، تو اس کو کوئی کیا دے سکتا ہے۔ یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا کہ انسان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے سوائے ایک چیز کی، اور وہ کیا ہے؟ بندگی، غلامی، اللہ کے احکامات کی پوری پوری پاسداری دلی آمادگی کے ساتھ، ورضا و رغبت، یہ شرط ہے لازم۔ بندگی کی جو چیز جان ہے وہ ہے رضا و رغبت، یعنی مارے باندھے کی اگر اطاعت ہے تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ اطاعت قبول ہے کہ جو پورے انشراح کے ساتھ ہو، انبساط قلب کے ساتھ ہو، جذبات تشکر سے لبریز ہو کر بے اختیار انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو شعوری طور پر، یہ ہے اصل میں بندگی۔ تو چونکہ یہ بندگی میں انسان اور جن مشترک ہیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے بھی مشترک ہیں، دوسری طرف دیکھیے جو فرشتوں کا معاملہ ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے لیکن وہ مکلف شرعی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو انسان اور فرشتہ یا جن اور فرشتہ یکساں ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ما سوا اللہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن درجہ بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا جو سلسلہ ہے اس کائنات کے اندر اپنی خلاقیت کے زور پر، اپنی خلاقیت کی صفت کے ظہور کے طور پر جو دنیا کے اندر اپنی مخلوقات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری فرمایا ہے، اگر آپ اس پر کبھی غور کریں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیے کہاں سے بات شروع کی، جمادات بے حس بے ارادہ، نہ ان میں نشو و نما ہے، جمادات سے بات شروع کی، اس کے بعد نباتات کا ایک پورا عالم ہے، نباتات کے اوپر حیوانات ہیں، تو آپ دیکھیے کہ بتدریج جو ہے ریفائننیس آ رہی ہے، یعنی تخلیق کے عمل کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج ایک خوبصورتی کہہ لیجیے، کمپلیٹنیس کہہ لیجیے، کلائمیکس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بڑھایا تدریج کے عمل سے گزار کے۔ تو ایک طرف جمادات کو دیکھ لیجیے، دنیا میں وہ بھی پائی جاتی ہیں، یہ پہاڑ، یہ معدنیات، یہ دھاتیں، یہ زمین، یہ سب کیا ہے؟ یہ معدن یعنی کہ جمادات میں سے ہے۔ اس کے اوپر نباتات کا عالم ہے کہ اس کے اندر حیات بھی ہے، حس بھی ہے، تذکیر و تانیث بھی آج سائنس نے دریافت کر لی ہے نباتات میں، لیکن اب اس سے اوپر جو ہے پھر حیوانات کا سلسلہ ہے، وہ اور زیادہ ریفائنڈ جو ہے تخلیق ہے۔ اس حیوانات کی بھی چوٹی پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انسان نظر آئے گا، اشرف المخلوقات، اور یہ جنات اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے گویا کہ ہمیں یہ درجہ بندی نظر آتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنوں اور انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مکلف شرعی بنایا ہے، یعنی شریعت کے احکامات کے تابع اور جواب دہ، اکاؤنٹیبل، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، یا معشر الجن والانس، ان دونوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں جو کہ ایک امتحان بنا کر ان کے لیے اس امتحان کی نوعیت کی زندگی تھی اس کے بارے میں سوال جواب کر۔ لیکن فرشتہ کے جو اللہ ہی کی مخلوق ہے وہ تکوینی اعتبار سے مکلف ہے، اس کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ تشریعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تکوینی اعتبار سے۔ اس کائنات کے دو نظام ہیں اصل میں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس ڈھب پر بنایا ہے وہ خالق ہے، ڈیزائنر وہی ہے، حکیم مطلق ہے، اس نے جس طرح کی ڈویژن کی ہے اور اس کے اعتبار سے جو مخلوق پیدا کی ہے یہ اسی کا اختیار ہے، اس کو نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی ڈکٹیشن وہ قبول کرتا ہے۔ تو فعال لما یرید اس کی صفت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اس نے اس کائنات کو جو بنایا تو جو اس کا انتظام و انصرام ہے، اس کی جو تدبیر ہے، اس کی جو کہنا چاہیے کہ جاری و ساری رہنے کا جو عمل ہے، اس کے لیے اس نے تکوینی ایک انتظام کیا ہے، تکوینی اس کی بادشاہت ہے۔ اور ایک ہے اس کی تشریعی نوعیت کہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات، دستور حیات بنایا ہے، اخلاقی ضابطے بنائے ہیں، شریعت کا پورا نظام اور اس کے لیے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو اس شرعی احکامات کے مکلف ہیں جنات اور انسان، لیکن ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارکنان تدبیر کائنات کے طور پر پیدا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کا جو انتظام و انصرام ہے، تکوین سے مراد یہ ہوتی ہے کائنات کے متعلق جتنی ضروری باتیں ہیں، تکوینی امور ہیں، وہ سب
ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. اور سب سے اہم ذمہ داری اس کے ساتھ ساتھ تکوینی طور پر جو فرشتوں کو مکلف کیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اضافی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیغام رسانی کے لیے بھی منتخب کیے گئے ہیں. چنانچہ دیکھیے قرآن حکیم نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ آیت بڑی قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے پیغام رسانی کے لیے منتخب کرتا ہے، لیکن اس میں پھر تخصیص فرما دی اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جس کو چاہتا ہے پیغامبری کے لیے اور انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے پیغام رسانی کے لیے پیغمبری کے لیے منتخب فرماتا ہے. اس میں جنوں کا ذکر نہیں. قابل غور بات دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں کہ کوئی بات بیان کرنے میں صاحب ہو جائے بھول جائیں، ایسا نہیں. جب آپ غور کریں گے قرآن حکیم کی آیات پر تو آپ کو یہ بات کئی جگہ نظر آئے گی کہ جان بوجھ کر ایک چیز کو چھوڑا گیا ہے. اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ اس میں اس کا کوئی کردار نہیں. تو رسالت اور پیغمبری پیغام رسانی یہ رسول ملک انجام دے سکتا ہے یا رسول بشر. رسول جن کا کوئی کردار نہیں. لہذا رسالت جو ہے وہ جنات میں جاری نہیں ہے، بلکہ ان کو رسول بشر ہی کے تابع رکھا گیا، رسول ملک ہی کے تابع رکھا گیا. اب یہ بحث چونکہ آ گئی ہے درمیان میں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کو میں اس کی کچھ ڈائمینشنز بھی آپ کے سامنے واضح کروں. اس سے آپ کو فرشتوں کے کردار پر بھی ان کے کام پر بھی جو ہے واقفیت ہو جائے گی. اصل میں خلقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے کثیف مادہ تخلیق جو ہے وہ انسان کا مٹی سے بنایا ہے. من طین لازب، چپکتی ہوئی مٹی سے. کہیں گائے سلسال من کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے. کہیں گائے سلسال من حمأ مسنون، کہیں اس کو طین سے کہا ہے، کہیں طین لازب، کہیں تراب. بہرحال خلاصہ سب کا یہ نکلتا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ مٹی. تو کثیف ترین مادہ تخلیق. جنات جو ہیں ان کا مادہ تخلیق ہے آگ. وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، سورہ رحمان کی مشہور آیت. اور وہ آیت بھی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ بھی کیا تھا محترمانی کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے، شعلے سے. یہ جو شعلے کا انویزیبل پارٹ ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں. فزکس کے اندر جب آپ لائٹ کے موضوع پر جائیں گے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں وہاں پر جو فلیم ہے، فلیم کے 3 حصے بتائے جاتے ہیں. تو اس کا جو انویزیبل پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اندر ٹیمپریچر ہوتا ہے، حرارت بھی اس میں ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو انویزیبل پارٹ آف دی فلیم سے اس جنات کو تخلیق کیا. اب کیسے تخلیق کیا ہے یہ انسان کی سمجھ میں شاید نہ آ سکے یا آگے ترقی ہو تو وہ سمجھ لے. ہم تو ابھی اپنی تخلیق کے بارے میں نہیں سمجھے کہ مٹی سے کیسے بنائے گئے. ہم تو اپنے آپ کو گوشت پوشت کا انسان سمجھتے. تو کیسے اس کے اندر تدبیر پیدا کی جائے. ڈارون نے بھی سر مارا ہے بہت کچھ، لیکن حقیقت تک وہ بھی نہیں پہنچ پایا ہے. بہرحال پھر یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس طرف گیا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں جو لوگ بھی نظریہ ارتقاء یا تخلیق آدم کو اپنا موضوع بنانا چاہیں. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی تو میرے پی ایچ ڈی کے ساتھیوں میں سے ایک کا یہ موضوع ہے کہ تخلیق انسان اور مادہ تخلیق اور ارتقاء اور نشو و نما وغیرہ کے بارے میں انہوں نے ٹاپک لیا ہے. بہت اچھا ٹاپک ہے. تو اس کے اندر پوری ریسرچ ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، کم سے کم حقیقت کے ہم قریب ہی چلے جائیں. تو مادہ تخلیق بہرحال طے شدہ ہے قرآنی آیات کی بنیاد پر. اب کیسے وہ وجود میں آیا، اور بظاہر تو ہم گوشت پوشت انسان ہیں لیکن ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، تو کیسے اس کے اندر تدبیر کی جائے. حالانکہ تدبیر تو بہت آسان ہے. دیکھیے ہم جو کچھ کھاتے ہیں بھی تو مٹی سے پیدا ہوتا ہے. آپ سبزی کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، گوشت حیوانات کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مبدا کیا ہے، اوریجن کیا ہے؟ مٹی ہے. وہی غذائیں ہیں جس کو کھا کر جو ہے وہ جانور پیدا ہوتے ہیں اور اس کو ہم نوش فرماتے ہیں. یا یہ جو فصلیں اگتی ہیں، پھل، یہ سب زمینی پیداوار ہے. تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثال بھی رکھ دی ہے کہ ہم اپنی خلقت پر بھی غور کریں کہ ہم بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں. تو مٹی سے بنائی جانے والی یا مٹی سے برآمد ہونے والی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اصل تو مٹی ہے لیکن ان کی شکل دوسری ہے اور جن کو ہم برتتے ہیں استعمال کرتے ہیں. بہرحال تو مادہ تخلیق کی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم یہ دیکھیں
کہ انسان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ کثیف ہے، مٹی ہے، اور جنات کا آگ ہے، اور فرشتوں کا جو مادہ تخلیق ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ نور ہے۔ اللہ نے ان کو نورانی مخلوق بنایا ہے، نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ روایت تو کہیں نہیں آئی ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، یہ مبالغہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ان کو نور یعنی مزید لطیف مادہ تخلیق سے پیدا کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مادہ تخلیق جو ہے وہ اس اعتبار سے لطیف ترین ہوتا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے، اور انسان وہ بات کہاں سے چلی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پیغام رسانی کا سلسلہ ہے، تو پیغام رسانی کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ چونکہ بہت لطیف ہے، اللہ لطیف بالعباد، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے بندوں پر، اور اپنی ذات میں بہت لطیف ہے، بہت باریک ہے، بہت یعنی انسان اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اس کی ذات کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ایمانیات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں ہم تمام تر فوکس جو ہے اللہ کے اسماء اور صفات پر رکھتے ہیں۔ اگر خیریت چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، تو اللہ کی معرفت کے ذیل میں تمام تر تگ و دو، تمام تر کوشش ہونی چاہیے اللہ کی صفات کمال اور اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے اس کی معرفت کی۔ خدا نخواستہ اگر ذات کے بارے میں کھوج پریت کی اور ذات کو جاننے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو بہت بڑی گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ انسان کے فہم و ادراک سے، عقل سے ماورا ہے، ثم الورا بہت دور ہے، انسان کی عقل اسے نہیں سمجھ سکتی۔ انسان تو اپنی روح کو نہیں سمجھ سکتا، اپنے وجود کی پیچیدگی کو نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ کو کہاں سمجھے گا، اللہ کی ذات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی کہ جب تمہارے ذہن میں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں سوالات پیدا ہوں تو رفتہ رفتہ تمہیں شیطان ان سوالات کی طرف لے کر جائے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا، اللہ کا مادہ تخلیق کیا ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا۔ تو جب یہ سوال آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی جواب نہیں نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے فوراً لاہور پڑھ لو اور اس خیال سے اپنا پیچھا چھوڑا لو۔ یعنی گویا کہ ذات پر بحث و تمیز کرنے کو اور ذات پر فوکس کرنے سے منع کیا گیا۔ تمام تر تعارف جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس کی اسماء اور صفات کے حوالے سے ہے۔ آپ حضرات کو ایمان مجمل کے الفاظ یاد ہوں گے، دیکھیے غور سے، ایمان کا خلاصہ نکالا ہے لیکن اس میں ذات کہیں زیر بحث نہیں ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ختم۔ کل ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان کی تمام ڈائمینشنز اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ اصل ایمان در حقیقت اللہ ہی پر ایمان ہے۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت تو اسی کی آف شوٹس ہیں، اسی کی فروعات ہیں۔ اصل ایمان باللہ ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اسی کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرت، اور اسی کی صفت ہدایت کا ظہور ہے رسالت۔ تو اصل ایمان باللہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس پوری تاریخ میں ذات زیر بحث نہیں آئی۔ بہرحال یہ بھی جملہ محترمہ سمجھ لیے درمیان میں۔ اصل بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لطیف ذات کے حامل ہیں، وہ کوئی واہمہ نہیں ہے، یقیناً ایک وجود کے حامل ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وجود کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن وہ بہت لطیف وجود ہے۔ اس لطافت کے قریب ترین وہی مخلوق آ سکتی ہے، اس سے وہی کو وہی ریسیو کر سکتی ہے کہ جو لطافت میں قریب ہو، اس جیسی لطیف تو نہ ہو لیکن کثیر بھی نہ ہو۔ تو فرشتہ رسول ملک اپنی لطافت میں اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ بارگاہ الہی سے روح کو تلقی کر سکے، وصول کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے درمیان میں رسول ملک کا ایک کڑی رکھی کہ پہلے وہی جو ہے رسول ملک یعنی فرشتہ جو ہے وہ وصول کرتا ہے۔ فرشتوں میں سے جو پیغامبر بنائے گئے ہیں جن کے سردار ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء کو یعنی جو انسانوں کے اندر جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء تک پیغام الہی پہنچانے کا ذریعہ جو فرشتہ بنا ہے وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت، اپنی ماہیت، اپنے مادہ تخلیق اور اس کی لطافت کے باعث متحمل ہو سکتے ہیں اس وحی کے، اس کلام کے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے کہ وہ وحی کو ریسیو کر سکے، اور اس کے بعد وہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کو رسول بشر کو۔ رسول بشر کو ٹرانسفر کرنا اس لیے ممکن ہے رسول ملک کے لیے کہ دونوں کے اندر ایک قدر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مخلوق ہونا۔ فرشتہ بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قدر مشترک کو کی وجہ سے یہ ممکن بنایا کہ انسان فرشتے سے تو وہی وصول کر سکتا ہے لیکن براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی وصول نہیں کر سکتا، اگرچہ کچھ استثناءات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص انداز میں براہ راست بھی اپنے بندے پر وحی فرماتا ہے یا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن جو جنرل بات ہے جو ایک طریقہ ہے، سنت الہی ہے، جو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نظام وضع کیا ہے، اس کی یہ دو کڑیاں ہیں، رسول ملک پہلی کڑی ہے اور رسول بشر دوسری کڑی ہے۔ رسول بشر ریسیو کرتا ہے فرشتے سے، فرشتہ ریسیو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر یہ رسول بشر جو ہے اپنے جیسے انسانوں کو یہ وحی پہنچاتا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بات معلوم ہے اصول حدیث کے اندر یہ کتنی اہم بحث ہے کہ کسی اہم خبر کو مستند پائے استناد تک پہنچانے کے لیے راویوں کی ملاقات اور ان کا ہم اثر ہونا کتنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ بہت ساری حدیثوں کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کیا گیا جب جرح و تعدیل کے اصولوں پر ان کو کسا گیا کہ جناب جو راوی ہے جو بیان کر رہا ہے وہ ایسے شخص سے بیان کر رہا ہے کہ جس کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوا، یعنی گیپ ہے بیچ میں، ملاقات کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جس شخص سے یہ روایت کر رہا ہے وہ مر چکا ہے اور اب یہ اس سے روایت کر رہا ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، ہم اثر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ان دونوں راویوں کی ملاقات کا ذکر کیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو راوی اول ہیں وحی الہی کے اس خبر کے اس پیغام کے جو اللہ سے آ رہی ہے انسانوں تک، اس کے راوی اول کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ملک، اور اس کے راوی ثانی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، یا وہ انبیاء جو اپنے اپنے وقتوں میں انسانوں تک پیغام پہنچاتے رہے۔ تو قرآن حکیم میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دو جگہ ذکر کیا، دو سے زائد مقامات پر اشارتاً بھی موجود ہے کہ یہ آپس میں ملے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اور ایسی روایات تو متعدد ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت کے ساتھ فرشتے کا آنا جانا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ انسانی شکل میں آنا بھی ثابت ہے۔ تو دیکھیے کتنا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ دین کا معاملہ جو ہے یہ انسان کے ذہن اور نفسیات کے قریب ہو کر جب تک تو نہ کیا جائے دین کی تعلیم کو، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ خلقت کے اعتبار سے ان کے مادہ تخلیق بھی جدا جدا ہیں، جنات اور فرشتے نادیدہ ہیں، انویزیبل ہیں، غیر مرئی ہیں۔ اس کی توجہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی امتحان بنائی گئی ہے، اس امتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دو پوشیدہ قوتوں کو استعمال کیا ہے، ایک دوسرے کو کاؤنٹر بھی کرتی ہے اور انسان کے امتحان کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انویزیبل رکھا ہے، قیامت کے دن ان کی یہ انویزیبلٹی ختم کر دی جائے گی اور انسان ان کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ صرف انسانوں اور فرشتوں کے اندر جاری کیا گیا ہے اور جنات کے اندر اس کو جاری نہیں کیا گیا، بلکہ جنات کو تابع بنایا گیا ہے انسانوں کے۔ قرآن حکیم میں سورہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور مقامات پر بھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنات کو پیغام پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا، بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، فجر کی نماز آپ ایک وادی میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور اس نے وہ قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ جن کے اندر بھی شروع اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک گروہ جنات کا جو ہے اس نے قرآن سنا اور نہ صرف سنا بلکہ اس کا اثر قبول کیا، ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر اس کی تبلیغ کی۔ انہی آیات میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے یا ان کے کچھ افراد نے انسانوں کے ساتھ جو روابط قائم کیے، یا انسانوں میں سے کچھ نے جو ان سے پناہ چاہی یا عوزون من الجن، تو اس کی وجہ سے جنات کے اندر سرکشی بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا وجہ بتلائی کہ جو جنات سرکش ہیں یا انسانوں کو ستاتے ہیں یا انسان جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ مشکل میں اس کی وجہ سے آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے بجائے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے ان جنات کو ذریعہ بنایا، ان کے اس غیر مرئی ہونے کی وجہ سے، ملائے اعلیٰ میں دور تک ان کی پرواز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ لطیف تر جسم کے حامل ہیں، جسم بدل سکتے ہیں، کوئی قالب اختیار کر سکتے ہیں، بھیس بدل سکتے ہیں، تو لہذا اس سے مروب ہو کر انسان کے جو اگرچہ بنایا گیا تھا ان سے افضل، اس کو اپنے اس مقام کو رکھ کر ہرگز ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال سارے انسان برابر نہیں ہوتے،
تو کچھ انسانوں نے، قرآن ذکر کرتا ہے سورہ جن میں کہ کچھ انسانوں نے جب جنات میں سے کچھ مردوں سے، جنات کے کچھ افراد سے تعوذ طلب کیا، یعنی ان کی پناہ چاہیے، ان کی مدد اور ان کے ساتھ ربط رکھا، تو اس وجہ سے یہ جو کمتر مخلوق تھی یہ سرکش ہو گئی، اس میں گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ مجھ سے اعلیٰ تر مخلوق جو ہے کہ جو مسجود ملائک بنائی گئی تھی اور جس کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں آج ہمارا جو سردار ہے وہ ابلیس لعین قرار دیا گیا ہے، تو انہوں نے جو ہے انسانوں کو ستانا شروع کیا۔ تو اس ضمن میں نے اس لیے بات کر دی کہ ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب یہ جن اگر کمتر مخلوق ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر یہ جنات انسانوں پر کیسے حاوی ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے اس شرف کو، اپنے اس مقام کو ملحوظ نہیں رکھتا تو پھر یہ جو کمتر مخلوق ہے یہ اس پر حاوی آ جاتی ہے۔ ایک مشہور عالم دین سے سوال کیا گیا، میں بھی محفل میں موجود تھا، کسی خاتون نے سوال کیا کہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے معاملہ ہے، آصف فلاں ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت جواب دیا، ایک عالم ہی کا جواب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں دیدی، بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ کمتر مخلوق ہے، یہ انسان سے برتر کبھی نہیں ہو سکتے، اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ آپ جائیں اور اپنے گھر میں جا کے اس بات کا جائزہ لیں کہ کون سا غیر شرعی کام، کون سا منکر ہے آپ کے گھر میں جس کی وجہ سے آج ایک کمتر مخلوق کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ وہ آپ کو ستا رہا ہے۔ اس کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ پر ہاتھ ڈالے، لیکن جب آپ اپنا مقام کھو دیتے ہیں، اللہ کی نظروں میں گر جاتے ہیں اور کسی منکر کو، کسی حرام چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر درجہ ظاہر بات ہے کہ گر جاتا ہے، پھر یہ کمتر مخلوق آپ کے اوپر حاوی آ سکتی ہے۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ سفلی عمل، یہ جادو ٹونا، یہ جنات سے تعوذ اور ان سے تینگے بڑھانا، ان سارے سلسلوں کے اندر حرام اور منکرات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تو جو راہ جو ہے گناہ کی طرف لے جاتی ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو اس اعتبار سے جنات کا جو معاملہ ہے وہ دوسری نوعیت کا ہے اور فرشتوں کا معاملہ جو ہے وہ اگرچہ دونوں نادیدہ قوتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شر کی علمبردار ہے بحثیت مجموعی، اگرچہ جنات میں نیک اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے دربار میں جنات بھی ہوتے تھے مومنین، اور ایک نے پیشکش بھی کی تھی، آپ کو ملکہ بلقیس کا واقعہ یاد ہوگا کہ جب اس کا وہ تخت جو ہے وہ لانا تھا تو قال عفریت من الجن، وہاں بھی ذکر ہے، جن میں سے ایک بہت جو قامت شخصیت نے یہ کہا کہ میں جو ہزاروں میل دور ملکہ بلقیس کا جو محل تھا اور اس کا تخت تھا وہ میں اٹھا کر لا سکتا ہوں اس سے قبل کہ آج یہ محفل برخاست ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے ان کی جو ہے وہ شریر ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور ان کا سردار جو ہے ابلیس لعین ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ وہ جن تھا، اگرچہ رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، اور انسان کی پیدائش سے قبل چونکہ جنات کو پیدا کیا جا چکا تھا اور روح ارض کے اوپر انہی کا بسیرا تھا، انہی کی راج دہانی تھی، انسان کا تو ابھی وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور یہ عزازیل جو ابلیس، اس کا اصل نام عزازیل ہے، جنات میں سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا بستا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کیونکہ دونوں کی خلقت بہت لطیف ہے، لطافت کے اعتبار سے یہ آپس میں قرب رکھتے ہیں اور ان کی رسائی بھی ملائے اعلیٰ میں آسمانوں میں دور دراز تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ یہ ملائکہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ بھی اس حکم میں طبعاً شامل تھا، اس لیے کہ یہ انہی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ راندے درگاہ ہوا۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر اس نے انکار کیا سجدے سے وہ وہی مادہ تخلیق، کہ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، تو آگ لطیف تر ہے، بلندی کی طرف مائل با پرواز ہوتی ہے، اور مٹی جو ہے کثیف ہے، اس کا رخ تو زمین کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک اعلیٰ تر خلقت کی حامل وہ مخلوق جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرے جو کمتر درجے کے مادہ تخلیق سے بنائی گئی؟ اب آپ غور کیجئے استدلال کتنا قوی تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس استدلال کی نفی نہیں کی، قرآن میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ تو نے غلط کہا اس نے ٹھیک تھا، لیکن اس سے دو غلطیاں ہوئی۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات یہ ہمارے لیے بھی سبق آموز ہے۔ دو غلطیاں اس سے ہوئی۔ ایک غلطی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اس نے، اللہ نے حکم دیا تھا تو اب یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کمتر ہے یا برتر ہے، تو سب سے بڑا قصور تو اس سے یہی ہوا کہ حکم عدولی ہوئی، سرکشی ہوئی، بغاوت۔ دوسرا یہ کہ اس نے انسان کے مادہ تخلیق یا انسان کی جو ماہیت ہے اس کا صرف ایک پارٹ دیکھا، ایک
جز کو دیکھ کر اس نے یہ غلط استدلال کیا، حالانکہ انسان تو مرکب وجود کا حامل ہے، وہ صرف مٹی کا پتلا تو نہیں ہے نا. تو جو شاعر نے کہا بڑی خوبصورت بات کوئی ہے کہ غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. شاعر نے جو بات کہی ہے وہ ابلیس کی سمجھ میں نہیں آ سکی، یعنی اس نے اس کے اس قالب کو دیکھ کر، اس مٹی سے بنائے ہوئے جسم کو دیکھ کر گھمنڈ کیا کہ میری خلقت تو آگ سے ہوئی ہے، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ اس مٹی کے قالب میں جو روح اللہ نے ڈالی ہے، اس روح کی نسبت اللہ تعالی نے کس کی طرف کی ہے. سورہ حجر میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اس آدم کے خاکی پتلے کو بنا سنوار کر تکمیلی مراحل سے گزار کر فنشنگ ٹچز دے دوں، یہ میں بالکل بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت. سوا یسوی کے معنی ہوتے ہیں فنشنگ ٹچز دینا. تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا اذا سویتہ، جب میں اس آدم کے خاکی پتلے کو ہر طرح سے مکمل کر دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور خاص اپنے پاس سے ایک روح اس کے اندر ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. معلوم ہوا کہ انسان کو مسجود ملائک بنانے والی شے جو ہے وہ اس کا قالب نہیں تھا، وہ مٹی سے بنایا ہوا جسم نہیں تھا، بلکہ وہ روح ربانی تھی کہ جو اس کے اندر پھونکی گئی. اس اندھے کو یہ روح نظر نہیں آئی، اس کو قالب تو نظر آ گیا، لیکن جو دوسرا انٹیگریٹڈ پارٹ ہے انسان کا وجود جو ہے وہ مرکب وجود ہے. اس مرکب وجود کا جیسے جسم ایک حصہ ہے، قالب اس کا ظاہری ڈھانچہ جو مٹی سے بنایا گیا ہے، وہی اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر اللہ نے امانتاً خاص اپنے خزانے غیب سے جو روح پھونکی ہے، اس روح کو اس نے نہ دیکھا یا اس کے شرف کو نہ پہچان سکا، اس کی اس نسبت کو کہ جو اللہ نے اپنی طرف فرمائی تھی. آپ لوگ عربی کے طلبہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب یا متکلم کی اضافت کی جاتی ہے کسی قسم کے ساتھ تو اس میں ملکیت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. مثلا قلم ہے، آپ ہیں قلمی ہاذا قلمی، اب کیا معنی اس کی؟ یہ میرا قلم ہے، یعنی میں اس قلم کا مالک ہوں، ٹھیک ہے نا. اسمی اسد الرحمان، میرا نام اسد الرحمان ہے، میں نے اسم کے ساتھ یا متکلم کی اضافت کر دی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا روحی، میری روح، اپنی روح. لیکن تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یا متکلم جو ہے کبھی تو ملکیت کے لیے ہوتی ہے اور کبھی شرف کے لیے ہوتی ہے، تشریف اس کو کہتے ہیں. تو یہ تشریفی نسبت ہے تو ملکیت کی نہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنی ذات کا کوئی تجزیہ فرمایا کہ اپنے وجود میں سے اپنی روح میں سے کچھ حصہ نکال کے انسان میں ڈال دیا، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہو جائے گی. تو تمام مفسرین کا سورہ الحجر کی اس آیت کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ روحی کی میں جو یا متکلم کی اضافت ہے وہ نسبت تشریفی ہے. جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خاص میرا بندہ ہے، بھائی یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ تو بس میرا خاص، تو وہاں جو آپ لفظ میرا استعمال کرتے ہیں وہ ملکیت یا جز کے طور پہ استعمال نہیں کرتے، تو وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، نہ آپ کی ملکیت ہے، بلکہ آپ اس کو اعزاز دے رہے ہیں کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا شاگرد رشید ہے، یہ مجھ سے بہت قریب ہے. تو جس طریقے سے اردو میں بھی ہم کبھی اس یا متکلم کو یعنی اضافت کو جو ہے شرف کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرف کو بتانے کے لیے کہ یہ جو روح میں نے اس میں ڈالی ہے یہ کوئی معمولی روح نہیں ہے، یہ خاص اپنے خزانے غیب سے میں نے بڑی با اکرام روح اس کے اندر پھونکی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا شرف کا تقاضا کہ اس کے سامنے فوراً سجدے میں گر جاؤ. تو مسجود ملائک جو انسان بنا ہے وہ اس روح ربانی کا حامل ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے یہاں پر ہم روح کی بحث پر آ گئے تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ایک کمپیریزن بتلا دوں. اصل میں اس موضوع اتنی ڈائمینشنس ہیں، آپ یقین کریں یہ 3 فل اسکیپ پیجز ہیں جن میں صرف پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور ان پوائنٹس میں سے میں ابھی 1/3 بھی بیان نہیں کر سکا ہوں. لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کو مرتب کر کے کسی آرٹیکل کی شکل میں آپ کے کسی مجلے میں چھپنے کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے تو جو ہے وہ آپ کے لیے بھی استفادے کا باعث بن جائے گا. دیکھیے جو روح کا جو معاملہ ہے، دیکھیے یہ جو ہے انسان تو کبھی ایک انٹیگریٹڈ پارٹ ہے ہی، انسان کا جو مرکب وجود ہے، لیکن جنات اور فرشتوں کے بارے میں ہم جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے اندر تو اس کا وافر مقدار موجود ہے. یہ یوں پہلے کہ غالب عنصر جو ہے فرشتوں کے وجود میں، فرشتوں کے ترکیبی اجزاء میں، اجزاء ترکیبی میں جو ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ روح ہے. اتنا ڈومینیٹنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو روح کہہ دیا کہ وہ تو ہے ہی سراپا روح. چنانچہ میں کچھ آیات آپ کے سامنے لایا تھا سنانے کے لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے لیے لفظ روح استعمال فرمایا ہے. سورہ مریم میں فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
حضرت مریم سلام علیہا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک روح بھیجی، اور وہ کیا تھا؟ وہ فرشتہ تھا اصل میں، جس نے آ کے حضرت مریم سلام علیہا کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ایک بچے کی ماں بنیں گی، اور آپ اسی حالت میں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی مرد سے آپ کا تعلق استوار نہیں ہے، لیکن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنی شان خلاقیت کا یہ مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون سے ایک جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسا پاکیزہ بچہ وجود میں آئے گا کہ جو آگے چل کر نبی بنے گا اور اللہ کی بہت بڑی نشانی بنے گا۔ اس جگہ یہ ذکر ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ نے اپنی ایک روح ان کی طرف بھیجی جس نے جا کر ان کے سامنے ایک انسان کا تمثل اختیار کر لیا، ایک مرد بن کر تنہائی میں خلوت میں ہیکل سلیمانی میں حضرت مریم عبادت گزار انتہائی طاہرہ پاکیزہ خاتون، معاذ اللہ کوئی طوافی اور ردیف کے لیے کوئی لفظ نہیں لایا جاتا، فرشتے کے لیے لفظ روح استعمال کرنا، جبکہ اس میں ملک کا لفظ پہلے سے موجود ہے، ملائکہ اس کی جمع ہے، قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، واحد بھی ملک بھی استعمال ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اس کو متعدد جگہ فرشتے کو روح کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ بات واضح کی جائے کہ فرشتے کے اجزائے ترکیبی میں جو ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ روح ہے، اور اس کو الٹا کر لیں، جنات کے اجزائے ترکیبی میں جو چیز ڈومینیٹنگ ہے وہ ہے حیات، لائف، جس کو ہم جان بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں اس کے لیے صحیح لفظ ہے حیات۔ جیسے دو چیزیں ہیں الگ الگ، ان کو اگر آپ گڑبڑ نہ کریں تو آپ بہت سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جان اور ایک ہے روح۔ یہ جو جان ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں یہ تو پودوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماہرین نباتات بتاتے ہیں کہ لائف کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو پودوں کے اندر بھی ہوتی ہے، حس بھی ہوتی ہے، کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روح نہیں ہوتی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر ان دونوں چیزوں کا بہترین کمبینیشن ہے، وافر مقدار میں روح بھی ہے، بلکہ وہ روح ہے کہ جو سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، تو بہترین روح کا اس کو حامل بنا، اور اس کو الٹا کر لیں، جنات کے اجزائے ترکیبی میں جو چیز ڈومینیٹنگ ہے وہ ہے حیات، لائف، جس کو ہم جان بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں اس کے لیے صحیح لفظ ہے حیات۔ جیسے دو چیزیں ہیں الگ الگ، ان کو اگر آپ گڑبڑ نہ کریں تو آپ بہت سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جان اور ایک ہے روح۔ یہ جو جان ہے جس کو ہم لائف کہتے ہیں یہ تو پودوں کے اندر ہی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ماہرین نباتات بتاتے ہیں کہ لائف کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو پودوں کے اندر بھی ہوتی ہے، حس بھی ہوتی ہے، کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن روح نہیں ہوتی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر ان دونوں چیزوں کا بہترین کمبینیشن ہے، وافر مقدار میں روح بھی ہے، بلکہ وہ روح ہے کہ جو سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، تو بہترین روح کا اس کو حامل بنایا گیا ہے اور بہترین زندگی کا اس کو حامل بنایا گیا ہے۔ جسم کو بھی آپ چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، جسم ایک الگ چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں حیات کی، جس کو آپ زندگی کہہ لیجیے، چلیے زیادہ آسان سمجھ، زندگی اور حیات اور روح یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر جاندار میں روح موجود ہو، ضروری نہیں ہے، بہت سارے جاندار ایسے میں روح نہیں، خود انسان پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے۔ دیکھیے کتنی دلچسپ بات، رحم مادر میں 120 دن تک جو جنین نشو نما پاتا ہے، آپ اس کو کیا ڈیڈ باڈی کہیں گے؟ وہ تو لیونگ باڈی ہے، نشو نما پا رہا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے، جان ہے، زندگی ہے، لائف ہے، جیسے پودوں میں ہوتی ہے، لیکن اس میں روح نہیں۔ حیوانات کے اندر بھی لائف ہے، زندگی ہے، لیکن روح نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چنانچہ صحیح روایات میں یہ واقعہ، یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رحم مادر میں بچے پر، جنین پر 40 دن کی 3 مدتیں گزر جاتی ہیں تو پھر فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈالتا ہے اور اس کی قسمت کا تعین کرتا ہے اور اس کے لیے شقی اور سعید ہونا لکھا جاتا ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کی سانسیں لکھی جاتی ہیں، کتنے دن زندہ رہے گا۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 40 دن کے 3 پیریڈ ہیں، اتنا طویل عرصہ جو وہ رحم مادر میں تھا تو وہ کیا مردہ تھا؟ نہیں، مردہ نہیں تھا تو زندہ، لیکن روح کا حامل نہیں تھا، انسان نہیں بنا تھا، حیوان تھا، حیوانی سطح پر جی رہا تھا، زندگی سے متصل تھا، جیسے دیگر حیوانات، کتا، بلی،
پرندے حشرات الارض سب زندہ ہے نا، لائف کے حامل ہیں، لیکن ان میں روح نہیں ہے، جان ہے روح نہیں ہے. تو جان الگ چیز ہے، اس کو آپ لائف کہہ لیجیے، لیکن روح جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو انسان جو ہے دونوں کا مرکب ہے. فرشتے کے اندر ڈومینیٹنگ چیز جو ہے وہ روح ہے. حیات اس میں بھی ہے لیکن کم، زیادہ ڈومینیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر روح کا معاملہ ہے. جبکہ جنات کے اندر معاملہ بالکل الگ ہے. جنات کے اندر لائف والا معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن روح کا پہلو یا تو مفقود ہے یا ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا. دیکھیے روح فرشتے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اور انسان کے اندر جو روح کو کی گئی ہے وہ میں نے آپ کو آیات سنا دی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بلکہ کچھ اور آیات بھی ہیں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے منتقل فرمائی حضرت مریم سلام علیہ. تو ایک تو روح وہ تھا فرشتے کی صورت میں جس نے آگے خوشخبری سنائی تھی، پھر ایک روح وہ تھی جو اللہ نے ان کے اندر پھونکی، وہ روح انسانی کی جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح دھارا. تو آپ دیکھیے بیک وقت قرآن حکیم روح کا لفظ روح انسانی کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، فرشتے کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، اور ایک تیسرے معنی بھی ہے. جب قرآن حکیم کو پڑھیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ضروری نہیں کہ جو معنی آپ اس آیت میں لے رہے ہیں ہر جگہ وہی معنی ہوں. ایک ہی لفظ کو قرآن 3 معنی میں استعمال کر رہا ہے. اب یہ طالب علم کا کام ہے کہ وہ سیاق و سباق کو دیکھ کر طے کرے کہ یہاں روح کے معنی روح انسانی ہے، سیاق و سباق متعین کرے گا، یا اس سے مراد فرشتہ ہے، یا ایک تیسرے معنی بھی ہے. اس کے لیے میں آپ کو قرآن کی آیات سناتا ہوں، اور وہ تیسرے معنی ہے وحی الہی. وحی الہی کے لیے یہی لفظ روح قرآن حکیم میں متعدد جگہ استعمال کیا ہے. مثلا دیکھیے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس روح کو یعنی وحی کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ، بلکہ زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا فرشتے اتارتے ہیں، کیونکہ یہ يُنَزِّلُ کے جو فاعل ہے وہ ملائکہ ہیں. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ، یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں کس چیز کو؟ بالروح، وحی کو. فرشتہ کیا چیز اتارتا ہے بندے کا؟ رسول کا وحی. تو یہاں دیکھیے وحی کے لیے لفظ الروح استعمال کیا ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اور دیکھیے سورہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اے نبی ہم نے اسی طریقے سے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر سے، جیسا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء رسولوں کے اوپر نازل کی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ وحی ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا. دیکھیے جب فرشتے کا ذکر آتا ہے تو ارسلہ کا لفظ آتا ہے، ہم نے بھیجا آپ کی طرف ایک فرشتہ. اور جب وحی کا ذکر آتا ہے تو اس میں الہ کا لفظ آتا ہے، یعنی ہم نے نازل کا ذکر آتا ہے، ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف، وحی کا لفظ آتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. اسی طریقے سے سورہ غافر میں فرمایا ہے يُرْسِلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہتا ہے. پتہ چلا کہ قرآن حکیم نے اس لفظ روح کو 3 معنی میں استعمال کیا ہے اور تینوں میں بڑی قدر مشترک ہے. ایک نقطہ اور میں آپ کو دے دوں کہ دیکھیے عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے. اس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے یعنی روح لیٹرس جو ہوتے ہیں اس کے، وہ کبھی بھی اپنے اصل معنی کو چھوڑتے نہیں. مشتقات چاہے کتنے بدل جائیں، فاعل بنا لیں، مفعول بنا لیں اس سے، لیکن اس کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ اس کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس کو فیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ اس میں موجود رہتا ہے. تو روح کا لفظ دیکھیے فرشتے کے لیے بھی بولا جا رہا ہے، روح انسانی کے لیے بولا جا رہا ہے، اور وحی کے لیے بھی بولا جا رہا ہے. اس میں قدر مشترک کیا ہے؟ مادہ تو سب کا ریوا ہے، تو مادے کی اشتراک کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی قدر مشترک بھی موجود ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ قدر مشترک بڑی واضح ہے کہ تینوں کا تعلق ملائے اعلیٰ سے، آسمانی چیز ہے، تینوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. اور تخلیق کا جو عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو تخلیق کا سلسلہ جاری کیا اس میں 2 قسمیں، ایک خلق اور ایک امر. خلق جو ہے تدریج کے مراحل سے گزر کر اور نشو و نما کے مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے، جیسے انسانی جسم، جیسے بیج سے درخت بننا، یہ خلق ہے. اور ایک ہے امر کہ جس میں نہ ٹائم لگتا ہے نہ کسی مادے کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. آنن فانن کن فیکون کی شان کے ساتھ وہ چیز وجود میں آتی ہے، امر ہے. قرآن حکیم نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، خلق ہو یا امر سب اسی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کس قدر بلند و بالا اور کتنی برکتوں والا ہے وہ خالق کہ جو امر کرنا بھی جانتا ہے، امر کے ذریعے سے بھی چیز کو وجود دیتا ہے. تو یہ جو روح ہے
یہ اللہ تعالیٰ نے امر کے ذریعے سے پیدا کی، یہ خلق کے طریقے سے پیدا نہیں ہوئی. اسی لیے جب سوال کیا گیا یسألونک عن الروح، تو جواب کیا دیا؟ قل الروح من امر ربی، قل الروح من خلق ربی نہیں فرمایا. ایک ایک لفظ کے اوپر آپ مائکروسکوپ لگا کر جب فوکس کر کے قرآن کو پڑھیں گے تب آپ کے اوپر اسرار اور رموز کھلیں گے کہ اگرچہ روح بھی اللہ کی مخلوق ہی ہے، اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن وہ خلق کے راستے سے پیدا نہیں ہوئی ہے. خلق کے راستے سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، جیسا کہ میں ہر کیس میں مادہ تکلیف پہلے ہوتا ہے، بتدریج کوئی شکل اختیار کرتا ہے، ٹائم لگتا ہے، نشو و نما کے مراحل سے گزر کر پھر آخر اپنی پیٹ پر پہنچتا ہے. لیکن امر کے اندر ایسا نہیں ہوتا. تو روح کیونکہ امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وحی بھی اللہ تعالیٰ کی امر ہے، روح انسانی بھی اللہ کا امر ہے، اس لیے ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے بریکٹ کیا ہے ایک ہی لفظ ہے واو ہے. تو اگر یہاں بلیک بورڈ تو موجود ہے، میں ایک گراف بھی بنا کے لایا تھا آپ کے لیے، گرافیکل ریپرزنٹیشن، کہ آپ اگر ایک گراف بنائیں، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ذہن میں بنا لیجیے کہ ایکس ایکسس پہ جو ہے نا آپ بتا دیجیے حیات اور جان، ایکس ایکسس پہ حیات یا جان، اور وائی ایکسس پہ جو ہے روح یعنی اسپرٹ کو اگر آپ لے لیں، اور آپ ان تینوں مخلوقات انسان جن اور فرشتے کا گراف اگر اس کے اوپر آپ کھینچنا چاہیں تو آپ کو اس ایکس ایکسس کے بہت قریب ایک دوسری لائن ڈرا کریں گے کہ جو ہوگی جن، تو جس کے اندر حیات یا لائف کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈومینیٹنگ ہے. اور فرشتے کی جو لکیر ہوگی، فرشتے کا جو گراف ہوگا وہ وائی ایکسس کے بالکل ساتھ ساتھ ہوگا، قریب ہوگا اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ڈومینیٹنگ جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح، وہ تو سراپا روح ہی ہے. اور انسان کا جو گراف ہے اس ایکس اور وائی ایکسس یعنی حیات اور جان، حیات اور روح کے درمیان یہ بالکل 45 کے اینگل پر درمیان میں آئے، بھرپور یعنی متوازن معتدل اللہ کی خلاقیت کا بہترین کمبینیشن، جس میں روح بھی اعلیٰ درجے کی ہے اور حیات بھی اعلیٰ درجے کی ہے. تو وہ ہے انسان. تو درمیان میں 45 کے اینگل پر اگر آپ دیکھیں تو گراف ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے انسان کے لیے تو وہ حیات اور جو ہے روح کے اعتبار سے کس مقام پر ہے، اور فرشتہ اور جن. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ یہ تینوں مخلوقات جو ہے یہ آپس کے کو ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور تینوں مخلوق ہیں. قدر مشترک اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو تینوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ تینوں مخلوق ہیں، لیکن لطافت کے اعتبار سے گریڈیشن الگ ہے، مرکب وجود ہونے کے اعتبار سے گریڈیشن الگ ہے. حقیقی مرکب وجود جو ہے صرف انسان کا ہے، یعنی جس کو واقعات ایک مرکب بھرپور مرکب کہا جا سکے. باقی دونوں مخلوقات جو ہیں فرشتہ اور جن یہ انتہا پر ہے. انتہا میں کلائمیٹ یعنی ایکسٹریمز پر ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ سراپا روح ہی روح ہے، اور جن جو ہے یہ سراپا حیاتی حیات ہے. روح اس کے اندر یا تو ہے نہیں، وہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں کہیں اشارہ نہیں ہے کہ جنات میں کوئی روح ہوتی ہے. حیات البتہ ہے، ان کے اندر توالد و تناسل ہے، مناقحت ہے، رشتے ناطے کرتے ہیں، تذکیر و تانیث ہے، ان کے اندر توالد و تناسل ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. فرشتوں کے اندر نہیں، کیونکہ فرشتے میں نے آپ سے بتایا کہ مکلف ہے، تکوینی امور کے مکلف ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر توالد و تناسل، تذکیر و تانیث، کھانا پینا، شادی بیاہ، یہ سلسلہ ان کے اندر نہیں. لیکن جنوں میں ہے، انسانوں میں ہے، اس میں بھی یہ مکلف ہے، شرعی ہے. ان سے بات خود ہوگی، ان کو نعمتیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کا مقصد تخلیق بتلایا، دونوں کا مقصد تخلیق بھی مشترک ہے. اس اعتبار سے یہ کئی ڈائمینشنس ہیں جس کو آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اب آخر میں بس میں چند پوائنٹس بتا کر اپنا یہ ختم کر رہا ہوں. ضرور ہاں ضرور. جب انسان سو جاتا ہے تو اس میں جان باقی رہتی ہے، روح اس کی موجود ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں، روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سے واضح ہے بالکل کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں. اور جس کے لیے زندگی کی سانسیں اور مدت باقی ہے اللہ کے علم کامل کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ جان باقی رہ جاتی ہے. جی ہاں جان یا لائف آپ کہہ لیجیے، لائف اس کی ہوتی ہے، زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے، جان اس میں ہوتی ہے، لیکن روح نہیں ہوتی. روح قبض کر لی جاتی ہے نیند کی حالت میں. قرآن کی واضح آیت ہے. اور جس وقت وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیتا ہے، اگر اس کی زندگی کے دن باقی ہے تو وہ جی اٹھتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو ہمیشہ سوتے رہ جاتے ہیں. جب آ جاتا ہے جو ایسی بیماری کی بات کر کے وہ قومی نہیں آ جاتا، جی تو اس وقت یہ بھی تقریباً اس کیفیت کو آپ اس سے مماثل قرار دے سکتی ہیں.
اچھا یہ تقریباً جو اہم پوائنٹ تھے وہ میں نے بیان کری. اس سے قبل کے سوال جواب کا سلسلہ آپ حضرات شروع کریں تو میں صرف یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہاں ایک لفظ جن کے مادے جو روٹ ورڈ ہے اس میں بھی تھوڑی سی روشنی اگر میرا آدمی تو کیونکہ اس وقت کا موضوع وہی ہے. تو جن جو ہے یہ جین نون اس کا مادہ ہے اور جننا یا جن کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپ لینا, اندھیرا کر دینا, غائب ہو جانا. یہ سب لغت میں میں نے کچھ معنی لکھے تھے تو جی ہاں یہ لکھے ہوئے ہیں. پوشیدہ ہونا, چھا جانا, اندھیرا کرنا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مادہ اگر مشترک ہے تو تمام الفاظ کے اندر وہ سینس ضرور برقرار رہے گا. یہ خصوصیت دنیا کی کسی زبان میں نہیں سوائے عربی کے. یہ میں آپ کے سامنے ایک اہم انکشاف کر رہا ہوں. دنیا کی کسی زبان میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس کے سینکڑوں مشتقات آپ بنا لیں اس مادے سے, سب کے اندر وہ بنیادی مفہوم جو ہے ضرور موجود رہے گا کسی نہ کسی حال میں. اس کی شکل بدل جائے گی لیکن موجود رہے گا. اب دیکھیں میں نے بنیادی چیز آپ کو بتا دی. جیم نون کا مطلب ہے چھا جانا, اندھیرا کرنا, پوشیدہ. اب جنت کے لفظ کو لیا اس کا بھی مادہ یہی ہے. جنت وہ باغ وہ جگہ, ایک تو وہ پوشیدہ ہے ہماری آنکھوں سے, دوسری بات یہ کہ ایسا گھنا باغ کہ جس میں اندھیرا ہو جائے, اتنا کثرت کے ساتھ اس میں درخت ہو, باغات ہو کہ جناب سورج کی روشنی اس کے اندر نہ آتی ہو, اندھیرا ہو جائے, چھپ جائے تو وہ موسم دیکھے اس کے اندر. اور جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ اس کا مادہ ہے. اور قرآن حکیم میں اس جن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ جنتن کا لفظ استعمال ہوا ہے, اجنہ بھی اور جان بھی. اجنہ تو اس کی جمع ہے اور جان کا لفظ بھی اسی جن کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ مادہ تکلیف کے متعلق آپ کو بتلا دیا گیا ہے. اور اچھا ایک بات یہ ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور نور سے ان کی تکلیف فرمائی اور ان کو مکلف تکوینی امور بنایا, شریعت کے مکلف نہیں ہے وہ بلکہ تکوینی امور کے مکلف ہے, تو ان کو مطیع کامل بنایا, یعنی 100% اوبیڈینٹ. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ ان کی تعریف ہے. وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم. تو اس سے کسی کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ شاید یہ روبوٹ سے مشینی جو آدمی ہوتا ہے روبوٹ, اس کو آپ جو پروگرام فیڈ کر دیتے ہیں بس وہی اس کے مطابق ہی کام کر سکتا ہے نا. اگر آپ نے پکڑنے کا اس کے اندر پروگرام دیا تو وہ پکڑے گا, لیکن اگر آپ نے پروگرام فیڈ ہی نہیں کیا تو وہ پکڑے گا نہیں. اس طریقے سے تو کیا یہ فرشتے جو ہے روبوٹ ہیں؟ قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے. قرآن حکیم میں بتلاتا ہے کہ فرشتے جو ہے صاحب تشخص, اپنی ذات کا شعور رکھنے والے, اپنی ذات کا شعور رکھنے والے اور جداگانہ حیثیت کے حامل ہے, روبوٹ نہیں ہے. اور ان کے درمیان میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے آپس میں, اللہ سے نہیں, اللہ کے تو مطیع فرمان ہے, لیکن آپس میں کبھی کبھی ان میں نزاع ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے مشہور حدیث ہے نا, تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, بڑا گناہ گار تھا اور 99 قتل کیے تھے. مشہور روایت ہے, یاد آ گئی ہوگی آپ کو. پھر وہ ایک مفتی کے پاس گیا, نام نہاد قسم کے مفتی کے پاس, اس سے پوچھا کہ بھائی 99 قتل کیے کیا معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا اتنا بڑا گناہ, تیری معافی کی تو کوئی گنجائش نہیں. اس نے کہا چلو سینچری پوری کر لیتا ہوں. تو اس نے نکالا جناب چاقو اور اس کا بھی کام تمام کر دیا. تو اب تو وہ مطلب کہ بالکل مایوس ہو گیا کہ اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی. پھر کسی نے اس کی رہنمائی کی کہ نہیں فلاں جگہ جاؤ, ایک بزرگ ہیں وہ تمہیں صحیح بات ہو. ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے, بشرطے کہ تم سچی توبہ کر لو اور اس مقام کو چھوڑ کر چلے جاؤ, اس گناہوں کی سرزمین کو جس پر رہ کر تم یہ حرکتیں کر رہے. تو اسے سچی توبہ کی اور چل پڑا. یہ صحیح روایت, صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے واقعہ سنا بنی اسرائیل کا. اب جب وہ چلا تو اس کی روح اس کا وقت پورا ہو گیا, اس بستی کی طرف نہ جا سکا جو نیکوں کی بستی تھی, برے اور شریر کی بستی سے نکل گیا. تو فرشتے آ گئے جناب. اب فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. یہ میں صرف یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ فرشتے روبوٹ نہیں ہوتے, ان کے اندر تعقل اور تفکر ہوتا ہے اور ان میں ڈیسیجن پاور ہوتی ہے. تو لیکن جو فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے, یہ تو ہمارے کھانے کی حدود میں آتا ہے تو ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ نیک بندہ ہے, اس نے سچی توبہ کی ہے. بدی کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں کیسے تم لے جاؤ گے, یہ تو ہمارا بندہ ہے, ساری عمر برائیاں کرتا رہا, 100 قتل کیے, یہ تو ہم لے کے جائیں گے. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا. بارگاہ الہی میں فریاد جو ہے پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا زمین کو ناپو, اگر نیکوکاروں کی بستی اس کے قریب ہے تو اس کو نیکی والے فرشتوں کے حوالے کر دو, اس کا نام آیا مالا اور اس کا تمام معاملہ. اور اگر برائیوں کے قریب ہے
تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حکم دیا زمین کو سمٹ جا اور وہ فاصلہ کم ہو گیا جو جہاں تک وہ پہنچ نہیں چاہتا تھا بلکہ اس فاصلے کے جہاں سے وہ چلا تھا یعنی فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا نیکوکاروں کے لیے. اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. تو جھگڑا جب ہوتا ہے کہ جب وہ خود صاحب ارادہ ہو. تو قرآن کی آیات پر غور کرتے ہوئے کبھی سوچا کریں کہ ہم جو اپنے ذہن میں خیالات بنا لیتے ہیں تو وہ قرآن حکیم سے مطابقت رکھتے ہیں نہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان فرشتوں کے مابین میں جو قضیات تھے اختلافات تھے جھگڑے تھے ہم ان سب کو نمٹائیں گے. وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ سورہ زمر میں فرمایا کہ ہم ان فرشتوں کے مابین میں جتنے بھی قضیات ہیں وہ ہم. اور سب سے بہتر بات یہ کہ جب آدم کی تکلیف ہوئی تھی تو فرشتوں ہی نے تو آبجیکشن کیا کہ اللہ آپ اس مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں یہ تو دنیا میں فساد پھیلائے گا توریزی کرے گا. تو وہ خدا نخواستہ کوئی توہین کے لیے نہیں تھا وہ اپنی ایک تشویش کا اظہار تھا. گیا بظاہر احوال اس انسان کا جو خالق ہے شیطان نے بھی سنا ہے بخاری کی روایت ہے کہ جب آدم کے خاک کے پتلے کو اللہ نے بنایا تو اس کی چاروں طرف گھومتا تھا روزانہ آگے سے معائنہ کرتا تھا اس کو بجا بجا کے دیکھتا تھا. تو جب پیٹ پر اس نے ہاتھ مارا اور اس میں سے آواز آئی خالی جیسے کسی خالی برتن میں تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ مخلوق تو کبھی اپنا توازن برقرار رکھ سکے گی جو درمیان میں سے خالی. اس طرح کے کمنٹس وہ دیتا رہا. یعنی تخلیق آدم کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں آنن پانن روح ڈال کر مسجد ملائک بنایا تو وہ اس کو نہ دیکھ سکا یا اس کا ادراک نہ کر پایا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع فرمان ضرور ہے لیکن صاحب ارادہ صاحب تشخص وہ ہستی ہے اور ان کو روبوٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے ہی جنات کے بارے میں چونکہ وہ نادیدہ ہیں بہت سارے لوگوں نے جن میں ہمارے کچھ بزرگ بھی شامل ہیں ہمارے محسنوں میں سے ہیں بر صغیر کے بڑے اہم لوگوں میں سے ہیں لیکن انہوں نے کبھی تعویل کر ڈالی اور انہوں نے کہا کہ جنات جو ہے یہ علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں بلکہ یہ ایسے اکھڑ مزاج مستعل مزاج انسانوں کے لیے ایک استعارہ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے کہ ان کو آگ سے بنایا گیا ہے. یعنی کہ وہ آگ بگولا رہتے ہیں ہر وقت غصہ ان کی ناک پر رکھا رہتا ہے. تو اس قسم کے جھگڑالو اکھڑ مزاج لوگوں کو قرآن نے جن کہہ دیا ہے. اور یہ جو قاعدہ ان کا مادہ تکلیف آگ ہے تو وہ حقیقت مراد نہیں اس سے مراد ایک استعارہ ہے. یعنی گویا کہ جنات کے حقیقی وجود کا ایک انڈیپینڈنٹ صاحب تشخص صاحب ارادہ مکلف وجود کی نفی کر دی. اور ایسے ہی فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ تو فورسز آف نیچر کائنات کے اندر جو مختلف قسم کی طاقتیں کار فرما ہیں مقناطیسی طاقت ہے برقی طاقت ہے زمین کی قوت کشش ہے اور نہ جانے کتنی طاقتیں ہیں فورسز آف دا نیچر جو ہیں یہ اصل میں فرشتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. اگر فورسز آف دا نیچر فرشتے ہیں تو پھر وہ صاحب ارادہ تو نہ ہوا. جو فورسز ہوتی ہیں یہ تو اندھی اور بحری ہوتی ہیں یہ تو فزیکل یعنی کہ فینومنا ہے. تو فرشتے فزیکل فینومنا نہیں ہے. فرشتے صاحب ارادہ صاحب تشخص وجود کے حامل ہیں. ان کے ذمے اس کائنات کا انتظام و انسرام ہے اللہ کے حکم سے. بارش برسانا اور یہ سارے بڑے بڑے کام جو ہیں ہوائیں چلانا یہ سب زلزلے لانا اور یہ سب فرشتوں کے کام ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیرت انگیز طاقت عطا فرمائی. تو لہذا یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس میں فرشتے کے اوپر ایمان لانے کا اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان لایا رسول بھی اور اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی تمام اہل ایمان کس چیز پر اللہ پر فرشتوں پر. تو فرشتوں پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ قرآن بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. وجہ کیا ہے سوچا کبھی آپ نے؟ اگر فرشتے کو آپ درمیان میں سے ہٹا دیں اس کے وجود کا انکار کرنے تو پورا وحی کا نظام دھڑام سے زمین پہ آ جاتا ہے. کیونکہ وحی کی جو بنیادی کڑی ہے اس کا راوی اول جو ہوتا فرشتہ. فرشتے کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کا سارا نظام وحی یہ ترسیل وحی یہ کتب یہ اللہ کا نظام ہدایت اس کی کوئی توجہ نہیں بن پاتی. اس لیے قرآن ایمفیسائز کرتا ہے کہ فرشتے کو ماننا پڑے گا. تو فرشتوں کا انکار ایک بیہودہ بات ہے. میں نے کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہیں اور متقدمین کی بھی ہیں اور آج کل کے جو جدید تجدد پسند لوگ ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی جو ہے خرافات جو ہے وہ لکھی ہے کہ جنات کا کوئی علیحدہ سے وجود نہیں ہے اور فرشتہ کا کوئی علیحدہ سے وجود نہیں ہے. حالانکہ اسی دنیا کے اندر مشاہدہ کریں گے جب موت کا وقت قریب ہوگا تو جب نظر کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے اٹھا دیتے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کا نظر کا وقت شروع ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب غیب کے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے فرشتے کو اپنی آنکھ سے آتا ہوا دیکھیں گے. ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. ہماری روح جب قبض کرنے فرشتہ آئے گا
آپ کو پتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں خلا کے اندر گھور رہی ہوتی، اسی لیے پہلا حکم یہ ہے کہ جب انسان مر جائے فوراً اس کی آنکھیں بند کر دیں. وہ کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اس فرشتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے جسم سے روح نکال کر لے جا رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوگا. اس کے تعاقب میں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خلا میں گھرتی ہوئی رہ جاتی ہیں. اس لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ اب تو غیبی حقائق نظر آ گئے، امتحان ختم. جب غیر کا پردہ اٹھ گیا تو اب امتحان ختم. اس لیے انسان کی انفرادی زندگی کے اندر توبہ کا وقت نظر کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے. سچی توبہ کر لیں تاکہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہماری توبہ قبول ہو جائے. اور اجتماعی طور پر پوری نوع انسانی کے لیے حضور نے فرمایا وہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کہ اجتماعی طور پر بھی توبہ کا دروازہ بند ہونے والا اور وہ کب ہے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور دیکھیے ہمارے ایسٹرونومی کے جو ماہرین ہیں وہ جو بتلا رہے ہیں کہ جو قرے ہیں ان کی ریولیوشن آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور یہ ایک مقام پر آ کر زیرو ہوگی اور واپس ٹرن ہو گئے. تمام سیارے جو ہیں وہ الٹی سمت میں گردش شروع کر دیں گے زمین سمیت، اور وہ دن ہوگا کہ جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ہاں تو سائنسدان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اجتماعی طور پر سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. تو وہ دن تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے نہ آئے، لیکن ہاں یہ دن تو آنا ہے. یقیناً پہلے ہی آنا ہے کہ ہمارا جو نظر کا عالم ہونا اور غیب کے حقائق جو ہے وہ نظر آنے ہیں. تو لہٰذا اس سے پہلے پہلے جو ہے انسان کو اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے اور سچی توبہ. آخری بات جو یہ سمجھیے کہ آج کے لیکچر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل حاصل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا جو وجود ہے مرکب وجود، جس کے لیے یہ سارے انتظام و انتظام اللہ نے کیے، جنات اور ملائکہ اور یہ کائنات اور یہ ساری چیزیں، تاکہ انسان دنیا کی زندگی میں جو امتحان ہے اس میں کامیاب ہو جائے. تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ دیکھیے ہمارا جو جسم ہے نا یہ مٹی سے بنا ہے، تو اللہ نے اس کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری کی ہیں. ہم جو کچھ کھاتے ہیں زمینی پیداوار ہے، جو کچھ پہنتے اوڑھتے ہیں زمینی پیداوار ہے، جن گھروں میں رہتے ہیں زمینی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ہمارے جسمانی ضرورتیں تو ساری پوری کی ہیں مٹی سے، کیونکہ یہ خاکی الاصل تھا. لیکن جو ہماری روحانی وجود ہے، اخلاقی وجود ہے، وہ زمینی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ملائے اعلیٰ سے وہ روح بھیجی ہے امانتاً ہمارے اندر، اور وہ واپس پرواز کر جائے گی جب ہماری موت ہوگی. اس روح کے تقاضے کو پہچانے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی نشو و نما دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا ہے روح وحی الہی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روح کا اطلاق روح انسانی پر بھی ہوتا ہے، فرشتے بھی ہوتا ہے اور وحی پر بھی ہوتا ہے. لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ اس روحانی وجود اور اس روح کی غذا جو انسان کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام الہی. کلام الہی کی دو شکلیں ہیں، قرآن اور حدیث. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں نازل فرمایا وحی مطلوع ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مفہوماً نازل فرمایا وہ وحی غیر مطلوع ہے، لیکن ہے دونوں وحی. تو ان دونوں کو آپ حفظ جاں بنائیں. اگر اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، نشو و نما دینا چاہتے ہیں، جیسے جسم کو ہم نہلاتے دھلاتے ہیں، خوشبو میں بتاتے ہیں، 3 وقت اسے کھانا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، ایسے اپنی روح کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. صبح و شام اس کو اس کی غذا دیں، یعنی قرآن کی تلاوت کریں. حضور فرماتے ہیں اللہم ارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار. ذرا سوچئے وہ ہستی جو مجسم قرآن ہے، جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھے صبح و شام اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یہ تعلیم کے لیے ہے. حضور بھی اپنی روح کو غذا پہنچاتے تھے اور اپنی امت کے لیے بھی یہ پیغام ہے. تو جیسے ہم اپنے جسم کے لیے جو ہے فکر مند ہوتے ہیں، ایسے اس روح کی غذائیت کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے اور اس کو وحی الہی سے سرشار کرنا چاہیے. آخر میں ایک مثال دے کر، بڑی عمدہ مثال ہے، اس سے بہت ساری گتھیاں چیزیں سلجھ جاتی ہیں، تو وہ دے کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہ جو ہمارا جسم ہے اور اس کے اندر جو یہ لائف ہے جس کو ہم جان سے تعبیر کرتے ہیں یا زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، قرآن کو حیات کہتا ہے. یہ جسم و جان اور اس کا یہ پیچیدہ نظام جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے انسان کے اندر، یہ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھنا چاہیں تو وہ اصل میں ہے ایک پیچیدہ مشین کو آپ ذہن میں لائیں، کمپیوٹر کو ذہن میں لے آئیں، کسی بھی چیز کو، کہ ایک تو ہے وہ یعنی ایک تو ہے اس کی باڈی، ایک تو ہے اس کا مین فریم ہارڈ ویئر آپ اس کو کہہ لیجیے، اور ایک اس کی وہ ایفیشنسی ہے، وہ پروگرام ہے جو اس کے اندر فیڈڈ ہے، جس سے وہ اپنی ایفیشنسی کو بروئے کار لائے گا. کوئی بڑی مشین کا تصور کر لیجیے، اس میں بہت سارے پرزے لگے ہوئے ہیں، تو ایک اس کا قالب ہے اور ایک اس کے اندر پوٹینشلی جو صلاحیت ہے اس مشین کے اندر وہ کیا کام کر سکتی ہے. کمپیوٹر ہے تو وہ کیا کام کر سکتا ہے آپ کو پتا. تو
یہ مثال ہے اصل میں ہمارے جسم کی اور ہماری زندگی کی. لیکن بڑے سے بڑا کمپیوٹر ہو, بڑی سے بڑی مشین ہو, سارے پرزے بھی سلامت ہوں, سب کچھ, لیکن اس میں کرنٹ جب تک داخل آپ نہیں کریں گے وہ اپنا کام نہیں کریں گے. تو یہ جو روح ہے اصل میں یہ کرنٹ ہے. ہمارا جسم اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے, اس میں جو کارکردگی ہے پوٹینشلی جو اس کے اندر وہ رکھی ہے کارکردگی ایفیشنٹ, وہ سب اس کے اندر موجود ہے. لیکن جب روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے بجلی کا جب آپ جو ہے سپلائی دیتے ہیں تب کمپیوٹر جو ہے اس کا ہارڈ ویئر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے, سافٹ ویئر بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے, مشین بھی اپنی پوری ایفیشنسی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو جسم اور جان, جسم اور زندگی بیکار ہے اگر روح کا کرنٹ, روح کا اس کے ساتھ تمسک نہ ہو. اور اس کو اگر آپ الٹ کر کے سمجھ لیں کہ اگر کرنٹ ہی کرنٹ ہے لیکن اس کو آپ نے کہیں پلگ ان نہیں کیا, سپلائی تو ہے آپ کے پاس لیکن آپ اس کو کمپیوٹر میں لگا ہی نہیں رہے پلگ تو وہ بجلی کیا کرے گی. تو اسی طریقے سے جسم و جان یعنی لائف اینڈ باڈی ایک پارٹ ہے اور روح جو ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے, دونوں ملتے ہیں تب تکمیل ہوتی ہے. اب جو لوگ اپنے روح کی طرف سے بے خبر ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم حیوانوں کی طرف سے بس جی رہے ہیں جیسے دیگر حیوانات ہیں, حالانکہ حیوان میں تو روح ہوتی نہیں, اس میں صرف لائف ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی روح سے بے خبر ہیں, اپنے شرف انسانی سے, ان کی روح اتنی تزمردہ, اتنی مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ انسان تو ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے لیکن حقیقت میں وہ مقبرے ہوتے ہیں چلتے پھرتے اپنی روح کے, روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہوتی ہے, مر چکی ہوتی ہے. اکثریت آج روح زمین پر ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جو چلتے پھرتے انسان ہے, انسان نما حیوان ہے, اس لیے کہ اپنی روح سے وہ غافل ہے. جتنا ہم اس روح کی طرف توجہ کریں گے, جتنے اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے, گویا کہ آپ اپنے اندر کرنٹ پیدا کر رہے ہیں, اس وحی الہی سے جب رشتہ جوڑیں گے تب آپ کی کارکردگی بھی ٹھیک ہوگی, آپ کا جسمانی نظام, آپ کا روحانی, آپ کی نفسیات, ہر چیز صحیح کارکردگی کی حامل ہوگی. تو یہ پیغام ہے اس لیکچر کا کہ زیادہ سے زیادہ توجہ کیجیے اپنے باطن کی طرف, اپنی روح کی آلودگیوں کو دور کریں, اس کو اس کی غذا پہنچائیں, اس کا تزکیہ کریں اور اس کو ایک قوت بنا کر جو ہے اپنے جسم و جان کے لیے ایک متحرک قوت کے طور پر بروئے کار لائیں, تاکہ ہم اس اللہ تعالیٰ کے عطیے سے یہ جو ہمیں وجود اس نے اتنا حیرت انگیز مزدور ملائک اشرف المخلوقات والا جسم اور قالب ہمیں عطا کیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, قرآن پر شاہد ہے, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے ہم نبرداز نہ ہیں. ایک امتحان تو وہ ہے جس سے طلبہ 2-4 ہوتے ہیں, 2 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا, سال کا, 2 سال کا, اور ایک امتحان ہوا ہے جس میں ہم پوری زندگی لگے ہوئے ہیں. پوری زندگی ہمارا امتحان ہے, ماں کی گود سے لے کے اور قبر کی گود تک یہ امتحان جاری ہے. تو اس امتحان میں سرخرو ہونے کی ہمیں اتنی ہی زیادہ فکر ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنی روح کو توانا کرنا ہوگا. اور فرشتے اور جن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس امتحان میں ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اور اس امتحان سے زبردازمہ کرنے کے لیے قوتیں پیدا کی, ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اگر ہم اپنی جگہ درست ہوں گے تو یہ قوتیں ہمارے فیور میں ہوں گی, ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اور ایک بات اور سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو اختیار کلی نہیں دیا ہے, نہ جن کو نہ فرشتوں کو کہ وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی کام کروائیں. وہ صرف اس کے اندر خیالات پیدا کر سکتے ہیں, اس کو ترغیب دے سکتے ہیں, اس کے نفس میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں, لیکن ہاتھ پکڑ کر برائی یا بھلائی نہ بڑے سے بڑے نبی کو جو اختیار دیا ہے, نہ کسی فرشتے کو اختیار دیا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی طرف لے جائے, اور نہ شیطان کو اختیار دیا کہ زبردستی آپ سے جو ہے وہ شراب پلوائے یا آپ کو کسی چوری پر آمدہ کرے. وہ صرف سب داغ دکھا سکتا ہے. تو لہٰذا اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کس کی دعوت پر لبیک کہیں, ملائکہ اور انبیاء کی دعوت پر لبیک کہیں یا شیطان لعین اور نفس کی اکساہٹوں پر لبیک کہیں. سارا امتحان اصل میں بس یہی فتیلہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی. یہ کشمکش جیسے خارج کے اندر برپا ہے ایسے ہمارے باطن کے اندر بھی برپا ہے. تو اس سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے اور اس میں سرخرو ہونے کے لیے ان چیزوں سے مدد لینی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ بھی عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو ہے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 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 وآخر دعوانا